اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل تجوید القرآن ود عائش۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تسمیہ۔ اس سے پہلے تعوذ کے بارے میں ایک مکمل ویڈیو بنا چکی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو لاسٹ میں اس کا لنک دیا جا رہا ہے اور ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دیا جا رہا ہے، وہاں سے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آتے ہیں ہم آج کے ٹاپک کی طرف۔ بسم اللہ سے آغاز کرنا ان آداب میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آغاز وحی کے وقت بتا دیے تھے، اور یہ ان آداب میں سے ہے جو اسلامی تصور زندگی کے بنیادی عقیدوں میں سے ہے کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا اور اسی کے نام سے شروع کرنا۔ ایک مسلمان کی زندگی میں بسم اللہ کی بڑی اہمیت ہے، اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا باعث خیر و برکت اور اللہ تعالیٰ کی مدد، حمایت اور حفاظت کا سبب ہے۔ اور ویسے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کی ابتدا سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کرتی تھی، اور اسی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان پاتے تھے کہ ایک سورت ختم ہو گئی ہے اور اب دوسری سورت کی ابتدا ہونے والی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات نوٹ کرنے والی ہے، جو کہ آپ نوٹ کر لیجئے۔ سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں کی گئی، چنانچہ وہاں کسی حالت میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جائے گی۔ اس سے پہلے ویڈیو میں نے تعوذ کے بارے میں بنائی ہے، اور آج ہم تسمیہ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیے ہم بسم اللہ کی ادائیگی دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے باقی زیر کو ہم نے سین کے ساتھ ملانا ہے، سین کے اوپر جزم ہے بس۔ اب یہ جو سین ہے اس کی آواز کو تھوڑا سا چلنے بھی دینا ہے، اور اس میں سیٹی بھی آنی چاہیے، بس۔ بعض لوگ اس میں سیٹی نہیں لاتے یا اس کو آواز کو چلنے نہیں دیتے، سین کی آواز چلتی ہے، بس۔ بعض لوگ بس بس کر دیتے ہیں، بس بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بس بسم اللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میم کی زیر کو لام کے ساتھ ملائیں گے، بسم اللہ بسم اللہ۔ ابھی جو لام ہے، لام کے اوپر جو کھڑا زبر ہے، اس کو ہم 2 حرکات تک لمبا کریں گے، نہ بہت چھوٹا اور نہ ہی بہت زیادہ لمبا۔ بعض لوگ اس طرح پڑھتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ، زیادہ لمبا کر دیتے ہیں، اس طرح سے پڑھنا غلط ہو جائے گا۔ صرف 2 حرکت تک لمبا کرنا ہے، یعنی کہ بسم اللہ۔ اس کے بعد آگے ہم پڑھتے ہیں ہا کی زیر کو را کے ساتھ ملائیں گے، اور را پہ شد ہے اور اس کے اوپر زبر ہے، تو را کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ را کے اوپر جب زبر آتی ہے تو اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن۔ اور جو را کے اوپر زبر ہے وہ ہا کے ساتھ ملے گی، کیونکہ ہا کے اوپر جزم ہے، اور جب جزم والے حرف اپنے سے پہلے زیر زبر پیش کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ تو ہم کس طرح سے پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن، اور میم کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو بھی 2 حرکت تک لمبا کریں گے، بسم اللہ الرحمن۔ آگے دیکھ لیتے ہیں الرحیم، نون کی زیر پھر را کے ساتھ ملے گی، اور را کے اوپر شد ہے، یہ 2 دفعہ پڑھا جائے گا، اور اس کے اوپر زبر ہے تو بھی را کو موٹا ہی پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہاں پر یا مدہ ہے، اور ہا کے نیچے زیر ہے اور یا کے اوپر جزم ہے، تو یہ یا مدہ بن جائے گی۔ تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کو ہم 3 کیٹیگری میں تقسیم کرتے ہیں، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ اگر جب ہم اس طرح سے اس کو ادا کریں گے اور اس کی پریکٹس کریں گے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے، تو ہمیں اس کی پریکٹس بہت اچھی طرح سے ہو جائے گی۔ اور پھر جب ہم اس کی اچھی طرح سے پریکٹس کر لیں گے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد ہم پوری بسم اللہ کی پریکٹس کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ادائیگی بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے آگے ضرور شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔